بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں جس سورت مبارکہ کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ ہے سورت رحمان۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت اسی سورت مبارکہ کی جاتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ سورت مبارکہ میں ایسی کون سی بات ہے، یہ اتنی مقبول سورت ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سورت مبارکہ میں دیے گئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اور وہ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورت نے جو کام کر دکھائے ہیں جہاں میڈیکل سائنس فیل ہو گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ سب معلومات دی جا رہی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ محترم ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن کو سنتا ہے، دوسری کسی چیز کو نہیں سنتا، ہم اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کیونکہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے، اور وہ اپنی کیفیت میں تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو اس کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک کر یہ تلاوت سماعت کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح کو فجر میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ ایسی سریلی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں جو حسین ہے، جسے حسین معنوی کہتے ہیں، وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو سورت رحمان میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کی یہ سورت مبارکہ اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کی ابتدائی 4 آیات پر غور کریں تو دل فریب حقائق سامنے نظر آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت الرحمن ہے، لیکن آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے سب سے پیارا نام کون سا ہے؟ یقیناً وہ نام الرحمن ہی ہے۔ الرحمن اللہ کا نام ہے۔ الرحمن کا مادہ ہے رحمت، یعنی ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ یقیناً اللہ جل شانہ کی رحمت۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں، میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں گے، تو ہمارے جیسے گناہگاروں کی تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ پہ بیان ہوتی ہے، ایک ہے الرحمن اور دوسرا ہے رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام بنتے ہوں۔ پھر سورت رحمان کی دوسری آیت ہے علم القرآن، یعنی علم القرآن۔ رحمت خداوندی کا سب سے مظہر یعنی رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ اس میں جو راز ہے انہیں سمجھیں۔ جو علم انسان کو حاصل ہوا ہے وہ کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوقات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، مگر جسے اللہ جتنا چاہے دے دے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں سب سے بڑا اور علم قرآن ہے۔ اب اس بات کو یہ نشین کرتے ہیں جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن کا ہے۔ تیسری آیت ہے خلق الانسان، انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، چرند پرند کو، فرشتوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق انسان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تخلیق میں اونچی تخلیق انسان۔ آئیے ایک بار پھر پہلی 3 آیات کو دہراتے ہیں۔
سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا سب سے اونچا نام رحمان، علوم میں سب سے اونچا علم قرآن، اور تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان، جبکہ چوتھی آیت میں ذکر آتا ہے علامہ البیان یعنی علم البیان۔ ایک بار سوچئے تو صحیح، ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنے حواس ہیں۔ ایک انسان جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک، اندر اور باہر سے سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیں کہ ایک انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے، اس میں سب سے بہترین چیز یعنی کلام ہے، اور کلام کسی خصوصیت کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوان کے انسان کے درمیان بولنے کے ذریعے سے امتیاز قائم ہے۔ تو ایک انسان کے تمام صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بیان یعنی بات کرنا اور کلام کرنا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ملائیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے، ان میں سب سے زیادہ علم قرآن میں ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ اور ایک انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان میں سے بہترین صلاحیت کلام کی ہے۔ اب ان سب کو جمع کیجئے تو نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اب قرآن پاک کی اس سورۃ مبارکہ کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائیں کہ میڈیکل سائنس میں تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورۃ رحمان ہے۔ ایک مرتبہ ذہنی امراض کے اسپتال میں شدید دماغی ڈپریشن والے آدمی پر ایک تجربہ کیا گیا۔ ان میں سے ان لوگوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورۃ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی رہی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب دی جاتی، خاص موسیقی سنائی جاتی۔ یہ عمل روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی۔ لیکن گروپ پہ جنہیں سورۃ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد کے ڈپریشن لیول میں دوسرے گروپ کی نسبت کئی گنا زیادہ کمی دکھنے میں آئی۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک جوان لڑکے کے واقعے میں پیش آیا، جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس نکل کر آیا۔ اسپتال کے شعبہ انتہائی نگزاشن کے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا، جس نے گندم کو کیڑوں سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء تیزی سے کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شاکس دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے۔ آخر کار وہ اس کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا، لیکن ڈاکٹرز کا ایک کہنا تھا کہ یہ صرف دوا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورۃ رحمان کی تلاوت تھی، جو اس مریض کے سرہانے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی۔ اور طب وہ معجزہ ہوا کہ جہاں میڈیکل سائنس ہار مان گئی، وہ ایک لڑکا جس نے ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے، رحمان کی طاقت سے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام جو ایک انسان کو سب سے بہترین صلاحیت ہے، اس کا استعمال گھٹنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قوت کلام یہ سب سے بہترین عمل ہے، تو اس کا استعمال بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی، بولنے کا طریقہ سکھایا، انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے سبب الگ رکھا، تو اس صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے ہی وقف مت کرو، اسے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیلانے میں اور انسانیت کا دل جیتنے میں صرف کرو۔ دوسروں کو اچھے القاب سے بلاؤ، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ساتھیوں کی تعریف کرو، اچھے تعریفی کلمات جیسا کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور دوسرے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے کہنے اور سننے والے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب اور نیکیوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھنا کیسے دنیا اور آخرت ہمیں بہترین ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ مہربانی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔